اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پچھلے سب ٹاپک میں آپ نے عربوں کی سیاسی حالات کے بارے میں سماعت فرمایا، اور اس سب ٹاپک میں انشاءاللہ آپ اسلام سے پہلے عرب ادیان و مذاہب، دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات، جہل معاشرے کے حالات اور خاندان نبوت کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربان تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر ان کے اندر توحید اور کچھ دین ابراہیمی کے شعار باقی رہے۔ چنانچہ بنو خزاع کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشوونما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاضل اولیاء میں سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزولگاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے کر آیا اور اس سے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے منات ہے۔ یہ بحر احمر کے قریب قدیر کے قریب مسلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طیف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سواح، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تحامل آیا۔ جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں اور پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردا گرد 360 بت تھے، جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لحی کی اختراع تھی۔ اہل جہلیت سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کی اختراعات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہل جہلیت کے اندر رائج بت پرستی کی چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں۔ دور جہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے استانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو استانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی ثواب دید کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائی کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔
اور پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ان ہی جانوروں میں بحیرہ، سیبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سیبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور سیبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا تھا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا تھا، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا تھا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں سیبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا جو 5 دفعہ پے در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، اور البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر کوئی سواری کرتا تھا نہ اس کا بال کاٹتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمرو بن لحیب پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مشرکین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ فال گیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر 3 قسم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ فال گیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج تھے، اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے۔ ان تیروں کا مصرف یہ تھا جب کسی کے نسب میں شبہ ہوتا تو اسے 100 اونٹوں سمیت حبل کے پاس لے جاتے، اونٹوں کو تیر والے مہند کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا جھنجھوڑتا، پھر ایک تیر نکالتا۔ اب اگر یہ تیر نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا، اور اگر یہ برآمد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا، اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا، نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف مانا جاتا۔ اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوئے کا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے۔ مشرکین عرب کہنوں، عرافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ کہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرے اور راز ہے سربستہ سے وقفیت کا دعوے دار ہو۔ بعض کہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جن ان کے تابع ہے جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور بعض کہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فعل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو عراف کہا جاتا تھا۔ مثلاً وہ شخص جو چوری کے مال، چوری کی جگہ اور گم شدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا، اس سے عراف کہا جاتا۔ نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و اوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے۔ ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے، اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرکین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلاں اور فلاں نچھتر سے بارش ہوئی ہے۔ مشرکین میں بدگمانی کا بھی رواج تھا، اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں۔
اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے تھے، پھر اگر وہ دہنے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے اور بعض دنوں، مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، بیماریوں کی چھوت کے قائل تھے اور روح کے الو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ کی صدا لگاتی رہتی ہے۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ تھے اہل جہلیت کے عقائد و اعمال۔ اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور خدا کے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعات ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ مثلا قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم رتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، اور اسی بنا پر یہ اپنا نام حمص یعنی بہادر اور گرم جوش رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افادہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افادہ کر لیتے تھے۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حمص یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف حمص سے حاصل کیے گئے کپڑوں میں کریں، چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں اور دوران طواف یہ شعر پڑھتیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر کوئی عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑوں میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اٹھاتا اور نہ کوئی اور فائدہ اٹھاتا۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سوراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اپنے اس اجڑ پنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے منع فرمایا۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور تہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور عیسائیت نے بھی قدم گاڑے، لہٰذا ان کا تاریخی خاکہ بھی مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بنا لیں اور قلعے اور گڑھیاں تعمیر کر لیں۔
ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ سعودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا کے صفحہ 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہود قبائل کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا، جہاں اس کے پھیلنے کا سبب تابان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا، اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد ان کا بیٹا یوسف زونواس یمن کا حاکم ہوا، تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حملہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر زونواس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ ڈلوا کر خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت سب کو بلا تمیز آگ میں جھونک دیا۔ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد 20 سے 40 ہزار کے درمیان ہے۔ یہ اکتوبر 523 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر موجود ہے۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ میں بتا چکا ہوں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور سن 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیح مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زہد جس کا نام فیمیون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر زونواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی، تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کرائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے، لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسایگی کے سبب آل غسان، بنو تغلب اور بنوتی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی تھی، بلکہ ہیرا کے بعد عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق عرب، بحرین، حجر اور خلیج کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فیروزاں گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عرب کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے۔ جس وقت اسلام کا روشن سورج طلوع ہوا، یہی مذاہب و ادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیمی کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی برمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بت پرستوں کی وہی عادات و رسومات پیدا ہو چلی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات و رسومات نے ان کی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا یہ حال تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے اور ان کے دلوں میں گزر جانے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ ہو۔
اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہلی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی، اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملط کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزری تھیں اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات کے بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کچھ یوں تھے۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بس اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر لیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اخلاق کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحش کاری و زناکاری کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جب آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبداء کہا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اس کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر آر محسوس کرتی تھی۔
زمانہ جہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ یہ لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ سکتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی ستیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اب بن زمہ کے درمیان زمہ کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمہ کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے۔ جہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر آئی تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبیلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید دعشتہ کر رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جاتا، جیسا کہ اوس و خزرج، ابس و ذبیان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جاتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کے امیزے سے تیار شدہ بعض رسومات و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی جدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں حلف اور تابع داری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھے اور خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایت سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ یہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔
البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سود کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم تھے۔ اہل جاہلیت میں خیس و رذیل عادتیں اور وجدان و اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ مثلاً کرم و سخاوت، یہ اہل جاہلیت کا ایک ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کے نظر ہو گئے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا تو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا وہ ذریعہ ہوتی تھی۔ ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ یہ کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ وہ کچھ اس طرح کے اشعار کہتے تھے جن کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب میں شراب پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تو تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ بھی فاضل بچ جاتا تھا اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ وفائے عہد، یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی قبول کر لیتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے بانی بن مسعود شیبانی، سمیل بن عادیہ اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں۔ خودداری اور عزت و نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی اور وہ فوراً بڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر جس سے ذلت و اہانت کی بو آتی شمشیر و سنا اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ حلم و بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی۔ بدوی سادگی یعنی تمدن کی علائشوں اور داؤ پیش سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بد عہدی سے دور تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفس ہی بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے سر انجام دیا۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے، لیکن جہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مزہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن مخی بن عیز بن عبکر بن عبید بن عدوا بن حمدان بن ثمر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن عرعوی بن عیز بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایحام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمعی بن مزی بن عوزہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارخ یا آذر بن نحور بن ساردغ بن رعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح بن لامک بن متو شلخ بن اخنوخ، کہا جاتا ہے کہ یہ اویس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن محلیل بن قینان بن انوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور اس کے بعد افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور افادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شعر کچھ یوں کہتا ہے: یہ عمرو ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو صفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا
کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بیٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل نہیں دیتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتح میں خیمہ زن ہوا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل نہ لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھے اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل خانہ کعبہ کے حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کرو گے تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 رات مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد واپس مدینہ چلا گیا۔ بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا، تو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چشمہ زمزم کی کھدائی اور دوسرا سورۃ فیل کا واقعہ۔